وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے حضرت کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان، فتیان دو نوجوان۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ نچوڑتا ہوں انگور سے شراب۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھایا ہوا ہوں سر کے اوپر روٹیاں، تاکل الطیر منہ، کھاتے پرندے اس میں سے۔ نبئنا بتأویلہ، بتا دے ہم کو خوابوں کی تعبیر۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک لوگوں میں سے۔ یہ خواب ہے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے رس نکال رہا، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیوں پر ٹوکرا ہے، اوپر سے پرندے نوچ رہے۔ یہ دونوں گرفتار ہوئے تھے، جیل بھیجے گئے تھے۔ بادشاہ مصر کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ مشروب میں تھا یا مطعوم میں تھا، تو دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت یوسف کی خصلت، ان کی نیک عادتیں، ان کے بزرگانہ شان، ان کی عفت و پاکدامنی کے جلوے دیکھ کر ان کو خیال ہوا کہ ہم بھی اپنا مشکل ان سے حل کریں اور خواب کی تعبیر ان سے لیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تم کو کھانا جس کو کھاؤ گے، الا نباتکما بتأویلہ، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، حضرت یوسف نے کہا کہ ابھی فوراً نہیں، لیکن دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے میں تمہیں تعبیر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ معبر تعبیر میں عجلت نہ کرے، ایک وقت میں ذہن متوجہ نہیں ہوتا، دوسرے وقت میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے جو مجھ کو رب نے دیے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں چھوڑ چکا ہوں ملت ایسے لوگوں کی، لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو ایمان نہیں رکھتے آخر اللہ پر اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اتباع کرتا ہوں ملت کی جو میرے بڑوں کی ہے۔ آج بالکل، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دینے سے پہلے مسئلہ توحید بیان کر دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ دین کا کام مقدم ہے دنیا کے کام پر۔ آپ سے کوئی علاج کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے آیا، کچھ اور لینے آیا، آپ پہلے ان کے سامنے وضاحت کریں کہ بھئی عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایک اللہ سے مانگا کرو، اور جو شرک اور بدعت میں وہ مبتلا ہے اس سے اس کو چھڑا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کارخانے میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں بھی واز نہیں کر سکتے، کیوں؟ اچھا نہیں لگتا اور لوگ غور سے نہیں سنتے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اب جھوٹ۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیلی ساتھیوں، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، آیا خدا بہت سارے بہتر ہے۔ یہ منگو پیر والا ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی ہے، یہ سیوان، یہ شاقیق، یہ گریبان، یہ داتا، یہ پیر بابا، یہ اصحاب بابا، او بابے بابے، ارباب متفرقون خیر، آیا خدا بہت سارے بہتر ہے، اللہ الواحد القہار،
یا ایک اللہ زوراور. ہمارے یہاں ایک شخص تھا اس محلے میں، مجھے کہتا تھا پاکستان کی درگاہوں پر تو حاضری دے دی، اب ہندوستان کی باقی ہے اور پھر بنگال کی باقی ہے، پھر افغانستان بھی دیکھیں گے. تو میں نے کہا وہ ظالم، ٹانگیں ٹوٹ گئی تیری. ان المساجد للہ، اللہ کی مسجدیں ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ سے کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر آدمی جائے تو مسجد میں جائے، کسی درگاہ اور زیارت کے لیے سفر کا کیا معنی ہے. کچھ ساتھی بھی ہمارے ڈھیلے ہوئے ہیں مسائل پہ، کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ ڈھیلا پن بہت ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء، نہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مگر چند ناموں کی. سمیتموها انتم، نام رکھے ان کے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے. پیر کا نام رکھا ہے دستگیر غوث الاعظم، اور معین الدین چشتی کا نام رکھا ہے شہنشاہ ہند، اور سید علی اجمیری کا نام رکھا ہے داتا گنج بخش. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اتارا نہیں اللہ نے اس کی کوئی دلیل. دلیل کیسے نہیں اتاری؟ اس کو سمجھتے آپ؟ بات سنو، ہمارے ان بزرگوں سے پہلے دنیا میں اسلام رہا ہے نہیں، اور اس وقت اسلام کا بڑا آدمی پیغمبر ہوتا تھا. تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان نبیوں کے اس قسم کے نام دکھا دیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ، سلیمان کے ساتھ، یہ ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان. وہ آپ کو کہیں گے جی آپ کے ہاں مولانا صاحب، قاضی صاحب، شیخ الاسلام، فخر الاسلام، شیخ الحدیث، یہ کیا چیز ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان. جواب، یہ کاموں کے نام ہے، کاموں کے، اور تم نے مغیبات کے نام رکھے ہیں. کسی بزرگ کو زندگی کے اندر کوئی لقب ملا ہے علم کی وجہ سے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد تم نے مشرکانہ نام رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ مت کرو عبادت مگر صرف اس کی. ذالک الدین القیم، زبردست تقریر ہے، یہ دین بالکل سیدھا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اتنی زبردست توحید بیان فرمائی، 4 حصوں میں توحید بیان کی. سب سے پہلے یہ کہ مشرک اور کافر سے برأت ہو، انی ترکت ملت قوم. دوسرا یہ کہ موحدین کا راستہ ہو، واتبعت ملت آبائی. تیسرا یہ کہ بہت سارے درگاہیں بہت سارے خداؤں کے معنی میں. اور چوتھا یہ کہ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ اللہ نے نہیں دیا، کہ تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. اب وقت آ گیا تعبیر کا. حضرت نے عقیدے کی تدبیر پہلے فرمائی، اب خواب کی تعبیر بعد میں دے رہے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، پس تم میں سے ایک جو ہے وہ پلاتا رہے گا اپنے بادشاہ کو شراب. اس وقت شراب پی جاتی تھی، جائز تھی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، نوچ لیں گے پرندہ اس کے سر میں سے. تحقیق ہو گئی، ساقی بچ گیا، بددستور نوکری پہ چڑھ گیا، اور نانبائی جو تھا وہ گرفتار ہو گیا، اور اس پر جرم ثابت ہوا، سولی دیا گیا، اور سولی کے بعد پرندوں نے وہی اس کا سر نوچا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو گیا اس کام کا جس میں پوچھتے رہے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، فرمایا اس شخص سے کہ حضرت تو گمان تھا کہ وہ نکلے گا جیل سے، اذکرنی عند ربک، ذکر کر میرا تیرے بادشاہ کے سامنے.
اللہ اللہ. حضرت یوسف نے جو رہا ہونے والا تھا اس کو کہا کہ مجھے خواہ عزیز مصر نے جیل میں ڈالا ہے، ذرا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرو، تم تو اس کے آدمی ہو. کیا تذکرہ کرو؟ یعنی جیل میں ایک آدمی ہے بڑا پیارا بڑا نیک، پتہ نہیں کس جرم میں ڈالا گیا ہے، تحقیق نہیں ہوئی. اس کو ربک، یاد کرے مجھ کو اپنے بادشاہ کے سامنے. اس زمانے میں بادشاہ کو مجازی رب کہا جاتا تھا. فانساہ الشیطان ذکر ربی، پس بلا دیا ان کو شیطان نے بادشاہ کے سامنے یاد کرنے سے. فلبث فی السجن بضع سنین، پس رہے جیل میں 7 سال، چند سال، 7 3 تا 9 7 سال. اللہ. وقال الملک، امام قتادہ سے منقول ہے، اقام ایوب فی البلاء 7 سنین واقام یوسف فی السجن 7 سنین. ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 سال اور یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال. طالب علمی میں دورے سے پہلے 7 سال، تدریس کے 7 سال بڑے کٹن اور مشکل ہوں گے. ہر فن اور ہر علم کی مشکلات پڑھانی ہوگی. 7 سنین 7 سنین. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان. اب بات سنو ذرا، وہ جو ساتھی تھا جس کو حضرت نے کہا ذرا بادشاہ سے ذکر کرنا، وہ بھول گیا، رہا ہو کہ اپنی خوشیوں میں لگ گیا، حضرت یوسف کا ذکر نہیں کیا.